تو جی میں نے آج آپ کو لیکچرز میں پڑھایا ڈریگن فلائی ڈوجی کینڈل، بلش انگلفنگ اور بیرش انگلفنگ۔ سب سے پہلے میں نے آپ کو پڑھایا بلش انگلفنگ، پھر اس کے بعد میں نے آپ کو پڑھایا بیرش انگلفنگ، اس کے بعد میں نے آپ کو پڑھایا ڈوجی کینڈل، اور اس کے بعد پڑھایا ڈریگن فلائی ڈوجی۔ بلش انگلفنگ میں کیا ہوتا ہے کہ بکس میں اور یوٹیوب پہ جو مٹیریل ہے جو ہمیں ریٹیلرز کو دیا جاتا ہے، پھیلایا جاتا ہے انسٹیٹیوشن کی طرف سے کہ بلش انگلفنگ کے بعد پرائسز اپ جائیں گی، تو پرائسز سم ٹائمز اپ جاتی بھی ہیں، یہ نہیں کہ ہر دفعہ فیل ہوں گی یا ہر کینڈل کے بعد فیل ہوگی پرائسز، نہیں، لیکن وہ آپ کو پرائس کینڈلز پکڑنی کس ایریے میں ہے، اس کے پیرالل میں کون سا چارٹ بنا ہوا ہے، اور اس کے سپورٹ پہ ہے یا ریزسٹنس پہ ہے۔ یہ سپورٹ اور ریزسٹنس بھی کینڈل اسٹک کے بعد ہم سپورٹ اور ریزسٹنس شروع کریں گے کہ سپورٹ اور ریزسٹنس کیا ہوتا ہے، اس پہ ریٹیلر کیسے ٹریڈ کرتے ہیں، اس پہ بائی کرتے ہیں یا سیل کرتے ہیں، وہ بھی میں آپ کو اس چیپٹر کے بعد نیکسٹ ہمارا چیپٹر سپورٹ ریزسٹنس ہوگا۔ تو ہر کے بعد وہ فیل نہیں ہوگی اور ہر کے بعد پاس بھی نہیں ہوگی، لیکن موسٹلی زیادہ وہ فیل ہوں گی اور اکا دکا وہ پاس ہوگی، جو بکس میں پڑھایا ہے اس کے اگینسٹ ہوگا۔ اسی طرح لیکن وہ پکڑنا کیسے، اندھے بات تو نہیں پکڑ سکتے آپ، اس کو اندھا دھند نہیں پکڑ سکتے، وہ اس کے لیے آپ کو نالج چاہیے، اس کو آپ کے لیے ایریا پکڑنا ضروری ہے، اس کے لیے آپ کو کینڈلز کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور دوسری میں نے آپ کو پڑھائی بیرش انگلفنگ، جس میں بکس میں اور یوٹیوب میں ہمیں پڑھایا گیا کہ اس کے بعد پرائسز نیچے جاتی ہیں، جائیں گی بھی صحیح، ہر دفعہ اوپر نہیں جائیں گی بھی صحیح نیچے، لیکن کب جائیں گی، کس ایریے سے جائیں گی اور کس بیرش انگلفنگ کے بعد پرائس نیچے جائے گی، وہ آپ دیکھتے جائیں گے۔ تو میں نے آپ کو چارٹ میں دکھایا لائیو بی ٹی سی کے چارٹ میں کہ ایک آدھی دفعہ نیچے گئی بھی صحیح اور زیادہ ٹائم وہ اوپر ہی جائے گی۔ وجہ کیا ہوگی؟ وجہ یہ ہوگی کہ اس کا ابھی میں نے آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر دفعہ ہی اوپر جائے گی تو آپ نے ہر دفعہ ہی اس کے اگینسٹ لگانی ہے، نہیں، اس کے لیے ایریا کو پکڑنا ضروری ہے، اس کے لیے کینڈلز کو سمجھنا ضروری ہے، اس کے لیے اس کا جو ہے نا وہ مارکیٹ اسٹرکچر کو دیکھنا ضروری ہے، ٹرینڈز کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو وہ آہستہ آہستہ جب میں سارے چیزیں آپ کو پڑھا دوں گا پھر آپ کو سمجھ آئیں گی۔ اور تیسری ہم نے چیز پڑھی ڈوجی کینڈل، جس کی ایک اوریجنٹل لائن درمیان میں اوپر اور نیچے وک برابر۔ اس میں ہمیں کیا پڑھایا جاتا ہے کہ آپ نے اس میں نہ بائی لینی ہے نہ سیل لینی ہے، لیکن ہم اس پہ ٹریڈ کریں گے، اپوزٹ ٹو ریٹیلر کریں گے۔ کیسے کریں گے وہ میں آپ کو لائیو چارٹ میں دکھاؤں گا۔ یہ ابھی چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں اور اس کو ڈیمو پہ جا کے بی ٹی سی کے چارٹس میں جا کے ان کینڈلز کو دیکھیں، ان کینڈلز کو پک کریں اور ان کینڈلز کو نوٹ کریں کہ اس کے بعد پرائسز اپ گئی تھیں یا پرائسز لو گئی تھیں، تو اس کے پیچھے کس قسم کا چارٹ بنا ہوا تھا۔ زیادہ مشکل نہیں، آپ 10-15 منٹ دیکھیں گے چارٹ پہ تو آپ کو کچھ چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ اسی طرح ہم نے چوتھی چیز پڑھی ڈریگن فلائی ڈوجی، جس میں نیچے لانگ وک تھی، اوپر چھوٹی سی ہاریزونٹل لائن اور اوپر چھوٹی سی اسمال وک، جس کو ہم بولتے ہیں ڈریگن فلائی ڈوجی۔ اس میں کیا پڑھایا جاتا ہے ہمیں یوٹیوب میں اور گوگل میں کہ پرائسز اس میں اپ جائیں گی، سم ٹائمز جاتی بھی ہیں، لیکن کہاں سے جاتی ہے، کیوں جاتی ہے، کب جانی ہے۔ دیکھا میں نے آپ کو ایک دکھائی جس میں پاس ہوئی اور 3 ایسی دکھائیں جس میں وہ فیل ہوئی ہیں، اس کے بعد پرائسز نیچے گئی تھی، تو وہ اس کے پیرالل پیچھے کیا چارٹ بنا ہوا تھا، ٹرینڈ کیا چل رہا تھا، یہ سب چیزیں ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں۔ لیکوڈیٹی اس ٹائم سویپ ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی، یہ چیزیں ساری ہمیں دیکھنی پڑتی ہیں، تب جا کے ہمیں سمجھ آتی ہے۔ تو یہ جس طرح آپ دیکھتے جائیں گے آپ کو سمجھ آتی جائے گی۔ تھوڑا سا وقت نکالیں گے، ڈیمو کو اکاؤنٹ کو اوپن کریں گے، ڈیمو اکاؤنٹ میں لائیو بی ٹی سی چارٹ کو دیکھنا شروع کریں گے، کینڈلز کو پک کرنا شروع کریں گے۔ یہ چیز ابھی فرسٹ چیز ہے ہماری، بیسک، سب سے بیسک ہے کینڈل اسٹک۔ اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے سپورٹ، ریزسٹنٹ، مارکیٹ اسٹرکچرز، ٹرینڈز، ایوریجز، آرڈر بلاکس۔ جب یہ سب چیزیں میں آپ کو پڑھا دوں گا تو پھر آپ کو چیزوں کی صحیح سمجھ آنا شروع ہوگی۔ تو یہ تو ابھی بیسک انیشیل ہے، لیکن ابھی سے آپ چارٹ دیکھنا شروع ہو جائیں، کینڈلز دیکھنا شروع ہو جائیں، ٹرینڈز کو دیکھنا شروع ہو جائیں، پھر آپ کو ایسا ایسا چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی۔ تو شکریہ، اور کل ہم ملیں گے
لیکچر کے ساتھ، نیو کینڈلس کے ساتھ. تب تک آپ ان کینڈلس کو چارٹ میں ڈھونڈیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. شکریہ.